میں جانتا ہوں کہ جب سے یہ عالمگیر بیماری جو ویشوک مہاماری آئی ہے، نظام بالکل درہم برہم، سسٹم اتھل پتھل گیا۔ کل میں نے اسی حوالے سے اجین میں ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آج اس کے کچھ مکھ انش جو ہے وہ بیان کر کے میں یہاں سے جاؤں گا۔ بابا اس طرح اسکول نہ ہو تو اتنا موٹا نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب اس طرح کی مہاماری آتی ہے تو تباہی ہے، مگر اس تباہی میں سبھی اس کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ کے نہیں آتی کہ میں کسی خاص کے لیے۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا اللہ صرف مجرموں کو نہیں بلکہ آٹے کے ساتھ خود بھی پیستے ہیں۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لاشوں کا سلسلہ جاری ہے تو ہماری اپنی برادری سے بھی بہت ساری لاشیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مشائخ علماء بھی اس پر رخصت ہیں۔ ہمیں اپنے اندر ایک خاص سدھار کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب وہ جسے جب چاہے آزمانا چاہتا ہے آزماتا ہے، اور یقیناً یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے اس کی طرف سے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک انسان اس نے صحابہ کا قتل کیا، وہ ہمارا حاکم بنا ہے، رولنگ اپون اس، ہم پر حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی محکوم، اس کی رعایا ہیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اور بڑا تاریخ ساز جملہ تھا، فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم اپنے اوپر سوار کسی سفاک کو دیکھیں تو اپنے گریبان میں بھی ہمیں جھانکنا چاہیے کہ یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہماری کرتوتیں ہی اس لیے۔ ہم تو سوئے رہتے ہیں، اللہ ہمیں جگاتا ہے۔ امیدوں کی دنیا میں ہم ہوتے لگاتے ہیں، آج یہ پلان کر، وہ پلان کر، یہ پلان کر، وہ پلان، بیوی کے لیے یہ، بچوں کے لیے یہ ایل آئی سی تو وہ ڈپازٹ، لیکن جیسے ہی یہ مہاماری آئی کیا ہوا؟ سارے پلان دھرے کے دھرے، ہماری امیدیں کم ہو گئی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں یعنی وباؤں میں بھی، طواعین میں رحمت کا پہلو چھپا ہوا، اور اس میں رحمت کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی امیدیں دنیا سے جو لگا رکھی تھی وہ امیدیں کم ہو۔ دوسرا سب فائدہ اس میں یہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے عمل سدھر، تحسین العمل۔ امام ابن حجر اسقلانی نے تو باقاعدہ وباؤں سے ملنے والے فائدوں پر کتاب لکھی جس کا نام ہے بذل الماعون فی فضل الطاعون۔ اسی کے چند اقتباسات میں آپ کے حوالے فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ وبا نہیں آئی تھی لوگ اپنی مستی میں، اپنے آپ میں، اپنے انداز میں جی رہے تھے،
وبا آئی، لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں کوارنٹین ہو گئے، کہیں باہر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، جان کے لالے پڑنے لگے، تو لوگوں نے گھروں میں اپنے اعمال کو سدھارنا شروع کر دیا۔ جو لوگ بڑی مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ جن کے چہروں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ سنتوں بھرا چہرہ لے کے گھوم رہے۔ جو لوگ اتنے کنجوس تھے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ سماج کی سیوا کرنے لگے، اور گھروں گھروں میں جا جا کے دانے کھانے پانی دینے لگے، بیکاز آف دس پینڈیمک، اس وبا کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ انہوں نے بتایا الیقظۃ من الغفلۃ، غفلت سے بیدار۔ We were sleeping، ہم تو سو رہے تھے، اس وبا نے ہمیں بیدار کیا۔ وبا came and woke up us، اور اس نے جگا دیا، کہا اب بھی نہ جاگے تو تیری داستاں بھی نہ ہوگی داستاں۔ ہم تو خوابوں کی دنیا میں مست تھے، بالکل ایسے ہی سپنا دیکھ رہے تھے جیسے دنیا میں بستر پہ سوتے وقت آدمی سپنا دیکھتا ہے کہ حج کر آیا، اور جب صبح اٹھا تو پتا چلا اپنے بستر پہ۔ ایسے ہی ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جوان ہیں، بوڑھے ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، اور جب مر گئے تو بستر والے سپنے کو ہم نے سپنا تب سمجھا جب آنکھ کھلی، اور اس دنیا کے سپنے کو ہم سپنا تب سمجھیں گے جب آنکھ بند ہو۔ تو وبا کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تو سپنوں کی دنیا میں تھے، وبا نے ہمیں آ کے جگہ دی۔ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، ہم نے لاشوں کا انبار دیکھا تو ہم جاگے، ہم بیدار ہو گئے، اور ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئیں، اپنی مرضی سے نہ یہ دنیا ہم چھوڑیں، ہم جس کی مرضی سے آئے ہیں اسی کی مرضی سے جائیں گے، تو اسی کی مرضی سے ہمیں جینا بھی چاہیے۔ چوتھا اور خاص فائدہ ہے التثبت للرحلہ، سفر آخرت کی تیاری کرنا۔ ہم تو بھول چکے تھے، آگے ایک دنیا اور ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے۔ ہم تو اسی دنیا میں سب الٹا سیدھا کر رہے ہیں، سارا جھوٹ یہی، ساری عیاری یہی، چند سکوں کے لیے جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی سب یہی، اور بھول گئے تھے کہ ہمیں اگلی ایک دنیا کا سامنا کرنا ہے۔ سمجھدار یاتری وہی ہے جو اپنی یاترا سے پہلے اپنے سامان اور لگیج کی پیکنگ کرتے۔ ہم تو بھول گئے تھے، ہم نہ لگیج کا ہمیں خیال تھا، نہ سامان کا۔ وبا آئی، اور جب گنگا اور جمنا کی لہروں میں ہم نے بہتی ہوئی لاشیں، تو ہم نے اپنی آخری سفر کی تیاری شروع کی۔ کون کہتا ہے کہ وبا سے نقصان ہے؟ یہ تو صرف فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں۔ اتنے فائدے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو یہ فائدے نصیب نہ ہوتے۔ اب تک جنہوں نے اس کی سگنیفیکنس کو محسوس نہیں کیا، کم سے کم یہی سوچ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ تو نے مجھے بیدار کیا، مجھے جگا دیا، مجھے سچیت کیا، چیتاونی دی، ویک اپ کال دیا۔ اب اے اللہ ہماری خطاؤں کو تو معاف کر۔ یہی کرتے as much as you can do استغفار، you must do، جتنا ہو سکے اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آج میں اس خانقاہ سے یہی پیغام آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، بہت جی لیے سب کے لیے، اب جینا شروع کرو اپنے رب کے لیے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اس دنیا میں ہمارا نہ اتیت تھا نہ بھوشیہ تھا، نہ ہم یہاں پہلے تھے اور نہ بعد میں رہیں گے۔
تو جب ہمارا یہاں اتیت نہیں، ہمارا بھوشیہ نہیں، تو پھر ہمارا ورتمان کیسے سمبھو؟ یہ تو گرامر کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وداؤٹ پاسٹ اور وداؤٹ فیوچر پریزنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر اندور آیا نہ ہوتا تو اس گھر میں کیسے آتا؟ تو پہلے میں کہیں آیا پھر جاؤں. لیکن یہ دنیا کا قصہ یہ ہے کہ نہ یہاں ہم پہلے تھے نہ بعد میں رہیں. ایسی بے وفا دنیا جہاں ہمارا اتیت نہیں بھوشیہ نہیں، وہاں ہم اپنا ورتمان سدھارنے میں لگے. اس لیے now the time has come to wake yourself up, to get yourself up and try to do best things on the way of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. جتنا ہو سکے اپنے رب کی رضا میں زندگی گزارو، کیونکہ جوانوں کا بھی بلاوا آ رہا ہے، بچوں کا بھی بلاوا آ رہا ہے. کب وہاں سے آواز آ جائے اور کب حاطف غیبی اور حضرت اسرائیل آ جائیں اور روح لینے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جب قبر میں رخ پاک مصطفیٰ دیکھو تو سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی سرکار بھی مسکرا دیں تمہیں. یہ باتیں عرض کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق. بھائی مختصر سے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وعلى آله وصحبه دائما ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من كل وباء وبلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وباء كورونا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين اللهم وفقنا أن نكون من المسلمين وأن نكون من المؤمنين يا رب العالمين بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں آگے آ جائیں. آگے ہے وہ پیچھے نہیں جائیں گے. پیچھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاج العلماء، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت زندہ باد. جو لوگ سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں جننے یا طالب ہونا چاہتے جو بھی ان کا ارادہ ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ اس کو ایسے اپنے سارے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے جو خود مجھ سے مرید ہیں وہ بھی توبہ کی نیت کر لیں.